بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آپ جانتے ہیں کہ اردو میں مکتوب نگاری کی روایت بہت پرانی بھی ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو چیز اہمیت کی حامل ہے وہ ہے کہ اردو ادب کی شخصیات نے مختلف عزیز و اقارب کے نام جو خطوط لکھے وہ ادب میں ایک وقیع حیثیت کے حامل ہیں، جیسے صفیہ بیگم کے نام جاں نثار اختر کے خطوط، شبلی نعمانی کے خطوط، عطیہ فیضی کے نام، علامہ اقبال کے خطوط، غالب کے خطوط، یہ تاریخ میں ان کی تہذیبی اور تاریخی حیثیت ہے۔ خاص طور پر اسد اللہ خان غالب، جنہوں نے خطوط کو ایک نئی جہت عطا کی، انہوں نے مکتوب نگاری کو نئی سمت عطا کی کہ ان سے پہلے القاب و آداب میں بے تکلفی نہ تھی۔ انہوں نے خطوط کو شائستگی، شستگی، شگفتگی اور سلاست کا مظہر بنایا۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ خطوط کی اہمیت کیا ہے کہ دور رہتے ہوئے اپنے عزیز و قارب، دوست احباب سے قربتوں کا ایک خوبصورت ذریعہ کسی دور میں مکتوب نگاری ہوا کرتا تھا۔ بغیر دیکھے کاغذ کے ٹکڑے کے توسط سے آدھی ملاقات کا سامان پیدا کیا جا سکتا تھا، جس کو غالب نے کہا کہ ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ اب خط لکھنے والے کو مکتوب نگار، جس کو خط لکھا جائے اسے مکتوب علیہ کہا جاتا ہے۔ خطوط کی نوعیت 3 طرح کی ہو سکتی ہے کہ ذاتی یا نجی خطوط، جن میں آپ حفظ مراتب کا خیال تو رکھتے ہیں لیکن اس میں بے تکلفی اور غیر رسمی انداز بہت نمایاں ہوتا ہے۔ دوسرے کاروباری خطوط ہوتے ہیں جو مختلف تجارتی اداروں کے درمیان ہونے والی خط و کتابت اسی زمرے میں آتی ہے، کاروباری خطوط کے۔ تیسرے ہے سرکاری خطوط، اس میں تمام درخواستیں اور خطوط جو دفتری طور پر بھیجے جاتے ہیں اور ایک محکمہ دوسرے محکمے کو ارسال کرتا ہے، وہ سرکاری خطوط کہلاتے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ خط کے اجزاء کا جائزہ لیں۔ سب سے پہلے ہے آپ کے سامنے خط کی پیشانی۔ پیشانی سے مراد ہے خط کا جو مقام روانگی ہے، مقام روانگی، اور اس کے نیچے روانگی کی تاریخ جو ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ یہ جیسے یہاں آپ کے سامنے ہے، یہ آپ نگاہ ڈالیے اس پر کہ امتحانی مرکز لکھا ہوا ہے، یہ مقام روانگی ہے، اور 5 دسمبر 2020 لکھا ہوا ہے، یہ اس کی تاریخ روانگی ہے۔ امتحانی مرکز کا لفظ لکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایک ہی زبان کی ترکیب ہے۔ اگر آپ کمرہ امتحان لکھیں گے تو کمرہ پرتگالی زبان کا لفظ ہوگا اور امتحان عربی کا لفظ ہوگا، اس طرح سے یہ ایک نامناسب ترکیب اکٹھی کی جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ جامعیت لیے ہوئے ایک ترکیب استعمال کی جائے۔ مقام روانگی یعنی پیشانی پر انتہائی دائیں جانب، یہ میں نے آپ کو اس کے فارمیٹ میں دکھا دیا ہے کہ امتحانی مرکز، اور اس کے بعد مقام روانگی کے بعد تاریخ کو آپ اسی طرح لکھیں گے۔ آپ انگریزی سم سے اگر اردو کی تاریخ لکھ کر یہاں جو ہے بائیں سے دائیں جائیں گے تو وہ غلط شمار کی جائے گی۔ اس طرح امتحانی مرکز لفظ لکھنے کا آپ کو 1 نمبر مل جائے گا اور تاریخ لکھنے کا 1 نمبر مل جائے گا، یہ 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے۔ اور مدیر محترم روزنامہ نوائے وقت لاہور، اب آپ نے چونکہ ہمارا آج کا خط ہے ہی اخبار کے مدیر کے نام حادثات کی روک تھام کے لیے، تو اس میں اخبار کا نام ہم واوین میں لکھیں گے کیونکہ یہ ایک خاص اخبار کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کا آپ کو درست لکھنے پر 1 نمبر مل جائے گا، اور السلام علیکم درست انداز سے لکھنے پر بھی آپ 1 نمبر حاصل کر لیں گے۔ یعنی اس طرح سے آپ نے 4 نمبر تو یہاں حاصل کر لیے۔ اس کے بعد آپ خط کا اختتام آپ نے انتہائی دائیں جانب سے شروع کیا اور بائیں جانب اس کا اختتام کیا، اور آپ نے اپنے لیے جو
لقب پسند کیا وہ ہے والسلام آپ کا مخلص. والسلام میں اگر آپ الف لام ہٹا دیں گے تب بھی آپ کا لفظ غلط ہوگا, اور والسلام کو آپ درمیان میں یا دائیں جانب لکھیں گے تب بھی آپ کا نمبر منہا ہو جائے گا, کٹ جائے گا. اور آپ کا مخلص کا لفظ آپ اس شخص کے لیے آرام سے استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کی ملاقات نہ ہوئی ہو, جو آپ کے لیے اجنبی اور رسمی ملاقات ہو. اور یہ نفس مضمون کے 5 نمبر ہوں گے, کیونکہ نفس مضمون جو ہے اس کے 3 حصے ہوں گے. کیا؟ سب سے پہلے آغاز, آپ ان کو مطلع کریں کہ میں اس موضوع پر آپ سے اظہار خیال کر رہا ہوں. پھر موضوع کی طرف آئیے, موضوع کی بارے میں جو آپ جانتے ہیں وہ آپ بات کیجئے اور باقاعدہ اس کا ایک اختتام کیجئے. پھر اس کے بعد آپ آئیے اپنے اختتام کی طرف, وہ آپ بائیں جانب کریں گے. یہ یوں دائیں سے بائیں ہمارا یہ خط ختم ہوگا. اب ہمارا جو موضوع ہے آج کے خط کا وہ ہے اخبار کے مدیر کے نام خط لکھنا ہے حادثات کی روک تھام کے لیے. تو اس میں کچھ معاون نکات ہیں آپ کے سامنے, وہ رکھنا چاہوں گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کو سلام کے بعد یہ کہیں گے, نفس مضمون کا آغاز کریں گے کہ مکرمی, اس المناک حقیقت سے آپ سے زیادہ باخبر کون ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں ٹریفک کے حادثات کی شرح روز بروز بلند ہوتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے. اب روز بروز لفظ بالکل ٹھیک ہے, دن بدن غلط ہے, کیونکہ یہ فارسی لفظ ہے تو بروز اسی کے روز بروز, اور آئے دن ٹریفک کے حادثات کی خبریں اخبارات کے صفحات کی زینت بنتی رہتی ہیں. اور یہ آپ بتائیں گے کہ عوام کے لیے یہ صورتحال جو ہے لمحہ فکریہ اور تشویشناک ہے, اور آپ انسانی جانوں کا احساس کرتے ہوئے اور ٹریفک حادثات سے نجات کے لیے آپ ان کو کچھ نکات پیش کریں گے, کچھ تجاویز لکھیں گے. مثال کے طور پر آپ پہلے لکھ دیں کہ جو شاہراہیں ہیں ہماری وہ ان میں جو مرمت کا کام نہیں ہوتا شاہراہوں پر, اور اس پر جو بسیں, ویگنیں اور رکشے چلائے جاتے ہیں ان کے ڈھانچے اور انجن جو ہیں وہ اپنی مدت پوری کر چکے, اور بسوں اور ویگنوں کے درمیان جو دوڑ لگتی ہے وہ حادثات کا سبب ہے. یا ڈرائیور جو ہے وہ مقررہ رفتار سے تجاوز کرتا ہے, گنجائش سے زیادہ سواریاں اٹھانے سے گاڑی بے قابو ہو جاتی ہے, اور بسوں میں, ویگنوں میں, فلائنگ کوچز میں آڈیو ٹیپ, ویڈیو ٹیپ ہر وقت چلتے رہنا بھی حادثات کا سبب بنتا ہے. اور ڈرائیوروں کے جسمانی اور ذہنی معائنے کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. وہ بسا اوقات وہ 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے ڈرائیونگ کر کے نیند کے حالت میں ہوتے ہیں جب وہ چلا رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی حادثات کا سبب بنتے ہیں. اور ٹریفک حادثات پر قابو پانے کے لیے آپ کچھ تعزیرات پیش کریں کہ ڈرائیور جو حد رفتار سے تیز گاڑی چلائے اسے واقعی سزا دی جائے, اور اسکول اور کالجز میں ٹریفک کے قوانین سکھانے کے لیے ہفتہ ٹریفک بھی منایا جائے, اور کم عمر کم سن ڈرائیورز کو ہرگز سڑکوں پر آنے کی اجازت نہ دی جائے, اور ٹریفک پولیس کے طریقہ کار کو تبدیل کیا جائے. تو اس طرح کے نکات آپ پیش کریں گے, اور ساتھ میں وہ اس صورتحال کی گمبھیرتا کو واضح کرنے کے لیے آپ اپنی پسند سے حادثات پر, سانحات پر اشعار کا اضافہ کر سکتے ہیں, کیونکہ زبان و بیان کا امتحان ہے. اور مثال کو تو میں نے یہاں پہ 3 شعر میرے ذہن میں آئے ہیں, وہ میں نے درج کیے ہیں کہ انہیں صدیوں نہ بھولے گا زمانہ, یہاں جو حادثے کل ہو گئے ہیں, یا اٹھ گئی ہیں سامنے سے کیا کیا صورتیں, روئیے کس کے لیے کس کس کا ماتم کیجیے, یا وہ صورت الہی کس دیس بستیاں ہیں اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں ہیں. یہ آخری شعر پھر دہرا دوں, وہ صورتیں الہی کس دیس بستیاں ہیں اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں ہیں. امید ہے آپ کو مکتوب نگاری کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی, کیونکہ یہ ایڈیٹر کے نام ہے تو یہاں بے تکلفی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک دفعہ پھر اس کا فارمیٹ, اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے ہے
کہ ہم نے انتہائی دائیں جانب سے شروع کرنا ہے اور بائیں جانب ختم کرنا ہے، اور اس فارمیٹ کے 5 نمبر ہیں اور نفس مضمون کے بھی 5 نمبر ہیں۔ یہ اوپر امتحانی مرکز، مقام روانگی یعنی پیشانی ہے اس کی خط کی، اور تاریخ یہ اردو میں لکھیں یا انگریزی میں لکھیں۔ 5 دسمبر اگر 5 آپ انگریزی کا ڈال دیں گے اور 2020 انگریزی کا ڈال لیں گے تب بھی اسی طریقے سے آپ نے لکھنا ہے، اور اس کے بعد ان کو مخاطب کرنا ہے جن کے نام یہ خط ہے، اور السلام علیکم اس طریقے سے لکھیں گے۔ دوسرا السلام علیکم میں واو بھی نہیں آتا، اور دوسرا اسلام علیکم بعض لوگ لکھتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، نمبر کٹ جائیں گے آپ کے۔ یہاں پر آپ نے یہ 4 نمبر حاصل کر لیے، ایک امتحانی مرکز کا، ایک 5 دسمبر یعنی تاریخ کا، ایک آپ نے مدیر کو مخاطب کرنے کا، اور دوسرا السلام علیکم کا 4 نمبر، اور آخر میں والسلام آپ کا مخلص کا 5واں نمبر، اور نفس مضمون کے 5 نمبر۔ نفس مضمون میں آپ نے 3 حصوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ مضمون کا باقاعدہ آغاز کیجئے کہ خط کی تمہید، اور اس کے بعد اس کے نکات، پھر اس کا سد باب اور اس کا اختتام۔ یوں یقیناً آپ کی بصارتوں اور سماعتوں سے گزرنے کے بعد آپ کے لیے یہ مرحلہ آسان ہوا۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ اس مکتوب نگاری میں امتحانات میں پورے نمبر حاصل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔